بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام نوک اینڈ ٹاک میں خوش آمدید۔ عمران خان کو ایک بار پھر معافی کا موقع دے دیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس اطہر من اللہ کی سربراہی میں توہین عدالت کیس کی سماعت ہوئی، جس میں چیف جسٹس صاحب نے ریمارکس دیے کہ آپ نے اس وقت عدالت میں جو جواب جمع کروایا ہے وہ غیر تسلی بخش ہے، اور آپ کو ہم 8 ستمبر تک ایک بار پھر جواب جمع کروانے کا موقع دیتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین جو صورتحال پیدا ہوئی کہ عمران خان جو ایک مقبول ترین لیڈر ہیں، ان کو عدالت کی جانب سے معافی کا ایک اور موقع دینے کے بعد وفاقی حکومت اور خاص طور پہ نون لیگ کی جانب سے عدالت کے اس فیصلے کے اوپر سخت تنقید کی جا رہی ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ہمارے وقت میں ہمارے سینئر اراکین کو ایک بار بھی معافی کا موقع نہیں دیا گیا، اور ہمیں سزائیں بھی دی گئیں، اور ہمیں جو ہے ہمارے اوپر جرمانے بھی کیے گئے، اور ہمیں نااہل بھی کیا گیا۔ لیکن عمران خان کو ایک بار اور موقع دینا ایک سوالیہ نشان بنتا ہے۔ ساتھ ہی ناظرین آج صبح انسداد دہشت گردی کی عدالت میں عمران خان پیش ہوئے، جس کے اندر 12 ستمبر تک اس کیس کے اندر بھی عمران خان کو جو ہے عبوری ضمانت دے دی گئی ہے۔ اب عدلیہ عمران خان کے اوپر اتنی مہربان کیوں ہے؟ نون لیگ کی جانب سے یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ ساتھ ہی ہم پاکستان کے لیے ایک خوش آئین خبر کہ IMF جس کے پروگرام کے لیے موجودہ حکومت نے کافی جد و جہد کی ہے، اور پاکستان اور ہر شہری نے مشکل فیصلوں کو جو ہے اس کو برداشت کیا ہے، اور آخر کار IMF نے 1,16,00,000 کی پہلی قسط جو ہے پاکستان کو دے دی ہے۔ اب اس کے بعد امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ کیا پاکستان میں جہاں ایک وقت ڈیفالٹ کی باتیں کی جا رہی تھی، کیا اب پاکستان کے اندر معاشی استحکام آ سکے گا؟ اس کے اوپر آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار اور صحافی ریاض بھٹی صاحب۔ ریاض بھٹی صاحب تھینک یو ویری مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ بھٹی صاحب، عمران خان کو 8 ستمبر تک یعنی کہ 7 دن کی اور مہلت دے دی گئی ہے کہ آپ کے جو الفاظ تھے جس کے اندر آپ نے باقاعدہ جو ہے توہین عدالت کی ہے، ججز کو باقاعدہ نام لے کے جو ان کو دھمکیاں دی ہیں، کارروائی کرنے کا جو ہے کہا ہے، اس کے اوپر آپ دوبارہ اپنے الفاظ پہ نظر ثانی کریں اور دوبارہ اپنا جواب جو ہے عدالت میں جمع کروائیں۔ بھٹی صاحب، آپ کے تجزیے کے مطابق آپ کس طریقے سے اس پورے معاملے کو دیکھ رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری عدلیہ کی بالکل غیر معمولی ایکسٹرا آرڈنری رعایت ہے جو ایک ملزم کو دی جا رہی ہے، جس پر الزام ہے کہ اس نے ایک خاتون جج کو دھمکایا ہے اور ان کے خلاف غلط زبان استعمال کی ہے، اور اس سے پہلے ماضی میں بھی توہین عدالت کے مختلف کیسز جو ہیں زیر سماعت رہے ہیں، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، اور اسی طرح دیگر پارٹیوں کے سیاسی رہنما اور انفرادی شہری جو ہیں وہ ایسے الزامات کی زد میں آتے رہے ہیں، اور ان کے کیسز بھی زیر سماعت رہے ہیں، اور ہماری شہری اور وکلاء اور کورٹ رپورٹرز جو ہیں وہ اس چیز کے گواہ ہیں کہ اس جیسی رعایت جو ہے اس سے پہلے کبھی کسی ملزم کو نہیں دی گئی۔ اس عدالت نے اور غیر معمولی رعایت دیتے ہوئے، جیسا کہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ عمران خان عدالت میں پیش ہوئے، وہ اسد عمر کے ساتھ کرسی پر برجمان تھے، اور ان کے وکلاء جو ہے وہ عدالتی سوالات کے جوابات دے رہے تھے، اور جج صاحب جو اس لارجر بینچ کی سربراہی کر رہے تھے، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ جیسا، یعنی وہ سامنے بیٹھے ہوئے ملزم، وہ ان سے مخاطب ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ جیسا لیڈر سے یہ توقع نہیں تھی کہ اس طرح کا جواب آپ جمع کروائیں گے۔ مجھے حیرت ہوئی ہے کہ آپ نے یہ کیسا جواب جمع کروایا ہے۔ تو ان کے انداز تخاطب اور ان کی ان ساری کارروائی کے دوران ان کے ریمارکس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ان سے یا تو مرعوب ہیں، اور جیسا کہ انہوں نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ چونکہ عمران خان صاحب کی جو ہے وہ فالوئنگ بہت زیادہ ہے، تو آپ کو تو خیال کرنا چاہیے تھا، آپ کو جملے بولتے ہوئے لحاظ رکھنا چاہیے تھا۔ تو آپ جیسے لیڈر کو یہ شایان شان یہ نہیں ہے
کہ آپ اس طرح کی زبان استعمال کریں. یہ جج صاحب کے ریمارکس تھے. تو حیرت کی بات یہ ہے کہ کوئی بھی جج جب انصاف کی کرسی پر بیٹھتا ہے تو اس کے سامنے چاہے وہ وقت کا وزیر اعظم ہو, کوئی وزیر ہو, یا کوئی سیکریٹری ہو, یا کسی بڑے عہدے پر براجمان ہو, کسی عہدے پر فائز ہو, یا ایک عام شہری ہو, وہ قانون کے مطابق ٹریٹ کرتا ہے. اور ہمیشہ دنیا بھر میں یہ اصول ہے کہ ججز نہیں بولتے بلکہ ان کے فیصلے بولتے ہیں. یعنی ججوں کو اپنے فیصلوں کی وضاحت دینے کی ضرورت نہیں ہوتی, ان کے فیصلے ہی ان کی زبان ہوتے ہیں اور وہ ریفرنس بنتے ہیں, وہی تاریخ متعین کرتے ہیں جوڈیشری کی, ججز کی, اور اس سیاسی اس جو سسٹم کی, اس ملک کے نظام عدل کی تاریخ متعین ہوتی ہے ان کے الفاظ سے, ان کے فیصلوں سے, ان کے ریمارکس سے. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ وہ جج صاحب شاید تو ان سے مرعوب ہیں اور وہ بار بار ان کی فالوئنگز اور پاپولیرٹی کا ذکر کر رہے تھے. ہمارا نظام کس طرف جا رہا ہے, یہ دوہرا معیار جو ہے یہ اچھا نہیں ہے کہ آپ عام شہری کو تو رگڑ دیں, اس کو تو عدالت میں داخل ہوتے ہی آپ ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دیں, اور کسی طاقتور کے آتے ہوئے آپ بالکل سہم جائیں اور آپ اس کو بطور لیڈر مخاطب کرتے ہو ان کے فالورز کا ذکر کریں اور ان کی پاپولیرٹی کا ذکر کریں. ججز کو آئین اور قانون کے مطابق بولنا چاہیے اور ان کے فیصلوں کو بھی اسی طرح بولنا چاہیے. یہ دوہرا معیار جو ہے زیادہ دیر نہیں چلے گا. اس سے آپ اپنی ساکھ خراب کر رہے ہیں, پاکستانی جوڈیشری کو بدنام کر رہے ہیں اور اپنی تاریخ اور ہسٹری کو خراب کر رہے ہیں. بڑی صاحب آپ بھی اس بات کو وٹنس کریں گے کہ عمران خان صاحب کی جو پوری سیاسی جو ان کا کریئر ہے 1995 سے لے کے جو ان کا پورا شروع ہوا ہے سلسلہ, تب سے وہ ایک بات کہتے آ رہے ہیں, جب وزیر اعظم بھی تھے تب بھی یہ بات کہتے تھے کہ قانون کی بالادستی ہونی چاہیے, قانون کی نظروں میں سب برابر ہونا چاہیے, امیر غریب سب کے لیے ایک ہی قانون ہونا چاہیے. لیکن اس وقت جو ریمارکس عدالت کی جانب سے آئے ہیں کہ عمران خان صاحب آپ ایک مقبول ترین لیڈر ہیں, آپ کو ہم کچھ اور موقع بھی دیتے ہیں, تو بڑی صاحب اور ساتھ ہی فواد چودھری صاحب باقاعدہ میڈیا کے اوپر آن کیمرہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس کیس کے اندر عمران خان کو نہیں ججز کو اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ وہ اس کیس کو جو ہے واپس لیں, اور تاکہ کہیں ایسا نہیں ہو کہ اگر آپ نے عمران خان کو نااہل کر دیا اس توہین عدالت کیس کے اندر تو پاکستان کی عوام پھر اس چیز کا فیصلہ کرے گی, اور اس وقت ہم نے پاکستان کی عوام کو روکے رکھا ہے. اس کا مطلب یہ کہ کیا ہمارے ملک کے اندر عدلیہ کا جو نظام ہے کیا وہ صرف غریب کے لیے ہی ہے؟ اگر کوئی مقبول ترین کوئی ایک بڑی فالوئنگ کا لیڈر ہوگا تو کیا عدلیہ بھی اس کے سامنے جو ہے ایک اسٹیپ پیچھے ہی دکھائی دے گا؟ بڑی صاحب اسی چیز کو ہر آزاد شہری اور قانون پسند شہری اور پاکستان کا پرامن شہری یہ دیکھ کر بہت افسوس کر رہا ہے کہ ہمارے ہاں عدلیہ جو ہے وہ طاقتور کے لیے راستہ نکال لیتی ہے اور غریب آدمی کے لیے سخت سے سخت رویہ اختیار کرتی ہے. چھوٹی موٹی چوری کرنے والے کو فوراً جیل میں ڈال دیا جاتا ہے اور بڑے سے بڑے مجرم کو جو ہے جو طاقتور ہوتا ہے اس کو کوئی نہ کوئی راستہ نکل جاتا ہے, فوری ضمانت مل جاتی ہے, بغیر پیش ہوئے ضمانت مل جاتی ہے. یہ ایک المیہ ہے, یہ دوہرا معیار ہے جو یہاں پر رائج ہو گیا ہے. اور جو وزیر صاحب جو سابق وزیر صاحب جس طرح کہہ رہے تھے, میں تو کہتا ہوں کہ یہ انارکی کی طرف جا رہے ہیں. یہ بہت پہلے سے پلاننگ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو ڈیفالٹ کرنا ہے, پاکستان میں عدم استحکام لانا ہے, اور پاکستان میں سیاسی عدم استحکام ہوگا تو یقینی طور پر لامحالہ معاشی عدم استحکام آئے گا. اور یہ پچھلے 4-5 ماہ کی جو ساری کارروائی ہے یہ آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح وہ عدالت پر چڑھائی کرتے ہیں, جس طرح وہ میڈیا پر چڑھائی کرتے ہیں, جس طرح وہ عام شہریوں کے لیے مشکلات کا باعث بنتے ہیں. تو اس طرح کی زبان نہیں ہونی چاہیے. ان کو سیاست کریں, اپنا سیاست کی حد تک مدلل اور دلیل کے ساتھ آپ جواب دیں. اس طرح کی یہ دھمکیاں, یہ زبان بالکل کھلے عام جو ہے جلسوں کے اندر باقاعدہ ججز کو جو ہے دھمکایا جا رہا ہے, اور جو ہے ججز جو ہے اس کے خلاف فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں, موقع دے رہے ہیں, ایک سوالیہ نشان بنتا ہے. بڑی صاحب نون لیگ کا جب اس کے اوپر رد عمل آیا اور مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ اب تک جو ترازو کا جو پوزیشن ہے وہ ایک ہی طرف ہی جھکی ہے, یعنی کہ اب تک برابر نہیں ہوا ہے. ماضی کے اندر نون لیگ کے جو سینئر رہنما تھے انہوں نے معافی بھی
معافی مانگی ہے باقاعدہ، لیکن پھر بھی ان کو جو ہے مہلت دی ہی نہیں گئی معافی کی، ان کو ڈائریکٹ جو ہے سزا دی گئی اور نااہلی کا بھی انہیں سامنا کرنا پڑا۔ تو بڑی صاحب ماضی کے اندر جب ایک کیسز عدلیہ کے اندر ریکارڈ موجود ہے کہ توہین عدالت کیس کے اندر ہم نے یہ بڑے بڑے، یہ بھی طلال چودھری جو ایک مقبول ترین رہنما ہے نون لیگ کے، سینئر رہنما ہے، جو دوسرے بھی ہیں، ان کو جب سزائیں ہو سکتی ہیں تو عمران خان کو بھی تو توہین عدالت کی سزا ہو سکتی ہے، کیونکہ انہوں نے تو آن کیمرہ ہزاروں لوگوں کے سامنے، میڈیا کے سامنے باقاعدہ ججز کو جو ہے نام لے کے جو ہے دھمکیاں دی ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ بھائی یہ پاپولیرٹی کا معیار جو جج صاحب طے کر رہے ہیں، اگر دیکھا جائے تو 2013 کے الیکشن میں سب سے زیادہ ووٹ جو ہے پاکستان میں پاکستان مسلم لیگ نون نے حاصل کیے تھے، اور جو کہ اس وقت جو ٹرن آؤٹ تھا 55% تھا، اور نون لیگ نے پورے ملک سے یعنی قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے حلقوں سے جو ووٹ لیا تھا، یعنی وہ 2,78,00,000 سے زیادہ ووٹ حاصل کیا تھا اور سب سے بڑی جماعت سامنے بن کر آئی تھی، لیکن ان کے وزیر اعظم کو تو نااہل قرار دے دیا گیا تھا، پاپولیرٹی کا خیال نہیں رکھا گیا۔ اسی طرح نیال ہاشمی نے ایک متنازع تقریر کی تھی جو ہر کسی نے اور ہر محب وطن شہری نے اس کی مذمت کی تھی، اور ان کو جب عدالت میں پیش کیا گیا تو انہوں نے اس پر معافی مانگی تھی، اور غیر مشروط معافی مانگتے ہوئے خود کو عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا، لیکن اس وقت کی عدلیہ نے ان کے خلاف سخت فیصلہ دیتے ہوئے ان کو نہ صرف نااہل قرار دیا بلکہ قید کی سزا دی اور جرمانے کی سزا سنائی۔ اسی طرح طلال چودھری ہیں، دانیال عزیز اور دوسرے لوگ ہیں جو اس طرح کے فیصلوں سے متاثر ہوئے ہیں، لیکن ان کو کوئی کسی قسم کی رعایت نہیں ملی۔ تو یہ صاحب جو ہیں سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب، انہوں نے تو نہ صرف اپنے اس بیان کو اون کیا ہے بلکہ اس بیان کی معافی نہیں مانگی۔ کل جو بیان انہوں نے جمع کروایا عدالت میں، اس سے یہ کہا کہ جی مجھے غلط فہمی ہوئی ہے کہ میں نے زیبا چودھری کو جوڈیشل افسر سمجھا، لا افسر نہیں سمجھا۔ تو یہ وضاحت انہوں نے دی ہے، جی میں ان کو انتظامی افسر سمجھا تھا، یہ لا افسر نہیں سمجھا تھا، اس لیے مجھ سے غلطی ہوئی۔ اور یہ نہیں کہا کہ جی میں اس پہ معافی مانگتا ہوں، انہوں نے کہا جی میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ یعنی توہین عدالت میں سب سے بڑی چیز ہوتی ہے معافی مانگنا۔ اچھا، معافی کا پھر ہلکا ترین مطلب یہ ہوتا ہے کہ معذرت کرنا، یعنی میں معذرت کرتا ہوں، معافی نہیں مانگ رہا، معذرت کرتا ہوں۔ لیکن یہ جو الفاظ واپس لینے والی بات ہے، یہ تو سمجھ سے ہی باہر ہے کہ جب منہ سے نکلے ہوئے الفاظ پھیل گئے، میڈیا کے ذریعے دنیا بھر میں چلے گئے، تو وہ تو واپس نہیں لیے جا سکتے۔ یعنی آپ معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور آپ معذرت بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ اپنے الفاظ معافی وہ واپس لے کر آپ چاہتے ہیں کہ میرا کیس نمٹا دیا جائے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ عدالت کی غیر معمولی رعایت ہے کہ انہوں نے جواب کو غیر تسلی بخش قرار دیتے ہوئے 1 ہفتے کی مہلت دے دی ہے دوبارہ، یعنی ایک موقع دے دیا ہے کہ جی آپ ان سے معافی مانگ لیں یا اپنے الفاظ جو ہے وہ معافی والے کر لیں، جواب جمع کروا دیں تو معاملہ رفع دفع ہو جائے گا۔ اب اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے جتنے بھی فیصلے آئے ہیں، اب جو 8 ستمبر تک جو ہے ان کو وقت دیا گیا ہے، 7 دن، یعنی کہ اگلے 7 دن بعد جو ہے اس کیس کی دوبارہ سماعت ہوگی۔ اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان کو نااہل کرتی ہے عدالت یا عمران خان جو ہے باقاعدہ واضح طور پہ معافی مانگتے ہیں، یہ 8 ستمبر تک جو ہے ہمیں انتظار کرنا ہوگا۔ ساتھ ہی بڑی صاحب اب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی اکانومی کی۔ پاکستان میں ایک دور ایسا بھی آیا جو کہا جا رہا تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے، پاکستان سری لنکا بننے جا رہا ہے، اور جو عدم اعتماد کے بعد جو شہباز شریف صاحب کی کوالٹی حکومت آئی، اس نے بڑے مشکل فیصلے کرنا شروع کر دی، جس کے بعد ہر شہری نے جو ہے باقاعدہ طور پہ سٹینڈ لیا تاکہ پاکستان کے اندر جو ہے معاشی عدم استحکام ختم ہو سکے۔ اب جو IMF کے پروگرام کے حوالے سے کافی وقت سے جو ہے بات ہو رہی تھی، جو وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب ہیں وہ بھی جو ہے باقاعدہ میٹنگز کر رہے تھے IMF کے آفیشلز کے ساتھ، وہ پروگرام بحال ہوا، اور بحال ہونے کے بعد جو ہے گزشتہ رات $1.16 کروڑ کی جو پہلی قسط ہے وہ پاکستان کو موصول ہو گئی ہے۔ تو بڑی صاحب اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر اب معاشی عدم استحکام ختم ہونے جا رہا ہے؟ کیا پاکستان کا شہری، جسے مشورہ دیا جا رہا تھا وزراء کی جانب سے کہ آپ 3 وقت چائے پیتے ہیں تو آپ 1 وقت چائے پیجئے، اگر آپ 3 وقت روٹی کھاتے تو آپ 1 وقت روٹی کھائیے، تو کیا آپ اس پوزیشن میں پاکستان آ سکتا ہے کہ ہر شہری اپنے بچوں کو 1 وقت کی جگہ 3 وقت کی عزت کے ساتھ روٹی کھلا سکے گا؟ جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ پاکستان، یہ بہت کم لوگوں کے علم میں ہے کہ جب یہ PTI کی حکومت ختم ہوئی تو پاکستان کا حقیقی معنوں میں ڈیفالٹ ہو چکا تھا، جو ان کا وہ پبلک لیول پر نہیں بتایا گیا۔
وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب نے گزشتہ 2 روز پہلے ایک پریس کانفرنس میں اس کا انکشاف کیا، اور سب لوگ مطلب جو اکانومی کو سمجھتے ہیں ان کو پتہ تھا کہ کیا پوزیشن ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت آپ کے فارن ریزرو جو ہے وہ $8 بلین سے کم ہو چکے تھے، اور آپ کا روپیہ جو ہے وہ تیزی سے گر رہا تھا اور ڈالر مہنگا ہو رہا تھا، اور آپ کو قرض دینے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا، اور آپ کو جو آپ نے پہلے سے جو انہوں نے 4 سال میں جو قرض اٹھایا ہے 75%، وہ ان کی ادائیگیوں کا وقت قریب آ رہا ہے، تو اس لیے یہ مشکلات تھیں، اور ان مشکلات کا یہ جو اس وقت اقتدار میں پارٹیاں ہیں ان کو سب کو علم تھا، یعنی تمام جماعتوں کو اس بات کا علم تھا اور ادراک تھا کہ ایسے مشکل حالات ہیں، لیکن ان کی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی دل کی بات ہے کہ انہوں نے اس کو اون کیا، ایسے مشکل فیصلے لیے، اور اپنی سیاسی ساکھ کو داؤ پر لگا کر انہوں نے یہ ملک بچانے کی کوشش کی ہے۔ دوسرے معنوں میں آپ کی یہ 7ویں اٹامک پاور جو ہے ڈیفالٹ کر جاتی تو اللہ معاف کرے کیا حالات ہوتے، آپ کو 1000 روپے لیٹر پیٹرول نہیں ملتا اور 300 روپے کلو آٹا نہیں ملتا، اللہ معاف کرے ایسے حالات کبھی نہ آئیں۔ تو یہ صاحب جو ہے یہ ملک کے ساتھ یہ کر کے گئے تھے، اور کر جانے کے باوجود یعنی حکومت میں جو خرابیاں جو اس دوران کیں اس سے تو ہٹ کر بعد میں جب یہ اپوزیشن میں آئے اور حکومت کھو جانے کے بعد جب یہ انہوں نے اپنا وہ اپوزیشن کا کردار شروع کیا تو انہوں نے خود ملک کی جڑیں کاٹنے کی، یعنی ملک پر ایٹم بم گرانے، سری لنکا بنانے اور بیرونی قوتوں کو ناراض کرنے جیسے کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا، اور ان کی بڑی خواہش تھی، دلی خواہش تھی کہ پاکستان جلدی سے جلدی سری لنکا بن جائے تاکہ یہاں پر ہمیں کھل کر سیاست کرنے کا موقع ملے اور ان کو مورد الزام ٹھہرانے کا جواز ملے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ IMF کی قسط سے مذاکرات سے ایک دن پہلے انہوں نے ایک خط جاری کیا وزیر خزانہ KPK کی طرف سے، جو وفاقی وزیر خزانہ کو لکھا گیا تھا۔ اسی طرح ایک آڈیو لیک ہوئی شوکت ترین کی اور صوبائی وزیر خزانہ KPK اور صوبائی وزیر خزانہ پنجاب محسن لغاری کی، اور جس میں محسن لغاری باقاعدہ اس سے پوچھ رہے ہیں کہ جناب والا اس خط لکھنے سے ریاست کو تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، تو آگے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہوگا نقصان، لیکن یہ جو ہمیں نقصان پہنچا رہے ہیں ان کو تھوڑا ٹف ٹائم دینا ہے۔ یعنی کہ PTI کی پوری اسٹریٹجی تھی کہ اس پروگرام کو جو ہے بحال نہیں ہونے دیا جائے۔ پٹی صاحب بس ٹائم بہت کم رہ گیا، مجھے بتا دیجئے کہ کیا اب پاکستان کے اندر معاشی استحکام آنے جا رہا ہے؟ میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ دیکھیں انہوں نے اپنی کوشش کر لی، لیکن الحمدللہ کہ IMF نے اپنی یہ نہ صرف یہ پروگرام منظور کیا بلکہ پہلی قسط بھی جاری کر دی ہے۔ میں آپ کی تصحیح کے لیے بتا دوں کہ $1 ارب 16 کروڑ کی قسط پہلی آ چکی ہے، اسٹیٹ بینک میں جمع ہو گئے ہیں، اور اس کی وجہ سے آج آپ نے دیکھا کہ روپیہ جو ہے وہ طاقتور ہو رہا ہے، اور ڈالر جو ہے ابھی اس وقت تک $2.5 جو ہے مزید سستا ہو گیا۔ لیکن بڑی صاحب پیٹرول $2 بڑھا دیے گئے ہیں اچانک سے۔ جی وہ ایک بالکل الگ میکینزم ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ پیٹرولیم کا جو قیمتوں کا تعین ہے یہ 15 دن پہلے سے کیا جاتا ہے، یعنی 15 دن پہلے جو خریداری ہم نے کی تھی اس کی بنیاد پر جو ہے یہ کیلکولیٹ کر کے یہ اوپر نیچے کی جاتی ہیں۔ تو $2 پیٹرول مہنگا ہوا ہے، $3 ڈیزل مہنگا ہوا ہے، تقریباً $3۔ تو یہ اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں عالمی مارکیٹ کو دیکھتے ہوئے، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ IMF کے $1 ارب 16 کروڑ بڑی رقم نہیں ہے، یہ بہت بڑی رقم نہیں ہے، بہت تھوڑی رقم ہے ہمارے اخراجات کے مقابلے، ہمارے قرض کے مقابلے میں، ادائیگیوں کے مقابلے میں بہت قلیل یہ رقم ہے، لیکن اس کی اہمیت اس لیے تھی کہ اگر خدا نہ خواستہ IMF سے یہ پیسے نہیں ملتے تو پھر ہمیں کہیں سے قرض نہیں ملنا تھا، اور اس قرض ملنے کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمیں ایشین ڈیولپمنٹ بینک بھی قرض دے گا، ورلڈ بینک بھی دے گا، پیرس کلب بھی دے گا، اور دوسرے جو عالمی ادارے ہیں قرض دینے والے طرز ہیں جو بینک لون دینے والے ہیں وہ ہمیں لون دیں گے۔ یہ ہمارے لیے ایک ٹیسٹ کیس تھا کہ اگر IMF کی طرف سب لوگ دیکھ رہے تھے کہ IMF ان کو دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے ان کی کریڈیبلٹی ہے، اور اگر IMF ان کو نہیں دیتا تو ہماری کریڈیبلٹی 0 بلکہ مائنس ہو جائے گی، اور ہمیں کوئی اعتبار نہیں کرے گا، کوئی قرض نہیں دے گا۔ اس قرض کی اہمیت وقتی طور پر ہے، یہ ہماری معاشی یعنی پریشانیوں کا حل نہیں ہے، لیکن ایک شارٹ ٹرم جو ہے یہ ایک اچھی امید ہے کہ آگے ہمیں کچھ کرنے کا موقع ملے گا، ہمیں دوستوں سے قرض لینے کا، اور ان جو ادارے میں نے جن کا ذکر کیا ہے ان سے قرض ملے گا، تو ہمیں اپنی پروگرام کو، اپنے ملک کی معیشت کو سدھارنے میں تھوڑا سا سہولت ہو جائے گی، اور ہمیں سانس ملنے کا موقع مل جائے گا۔
تو یہ اس کی اہمیت اتنی ہے. یعنی کہ تمام جو ہے ہمارے پاس نعمتیں موجود ہیں اور انشاءاللہ تعالی پاکستان جو ہے ڈیفالٹ کبھی نہیں کرے گا. بڑی صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. ناظرین، ایک جانب جو ہے عمران خان صاحب کا معاملہ جاری ہے، عدلیہ جو ہے اس کا کہیں نہ کہیں جو ہے جھکاؤ عمران خان کی مقبولیت کی وجہ سے جو ہے وہ عمران خان کی طرف جا رہا ہے. نون لیگ کی دوسری جانب جو ہے تنقید کی جا رہی ہے. IMF کی جو ہے پہلی قسط پاکستان کو موصول ہو چکی ہے، لیکن اس وقت جو ہے ایک نیشنل ڈیزاسٹر جو ہے سیلابی صورتحال ہے ہمارے انٹیریئر سندھ کے اندر، ہمارے KPK بلوچستان پنجاب کے اندر، جہاں پہ لوگ جو ہیں کروڑوں کی تعداد میں جو ہے بے گھر ہو چکے ہیں اور ان کی جو ہے امداد کا سلسلہ جاری ہے. پاکستان کو ابھی بھی جو ہے بڑے چیلنجز کا سامنا ہے، لیکن ابھی بھی پاکستانی جو ہے کھڑے ہوئے ہیں اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جلد سے جلد ہم اپنے ملک کو ان حالات سے نکال کے ایک خوش آئین راستے کی طرف چلیں تاکہ پاکستان جو ہے دوبارہ اسٹیبلٹی کی طرف جا سکے. آپ سب سے ناظرین میرا سوال یہ ہے کہ جو عمران خان کو 7 دن کے وقت دیا گیا ہے، کیا یہ جو وقت ہے کیا یہ دینا چاہیے تھا یا پھر نہیں؟ اس کا جواب ہمیں ضرور دیجیے گا. اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.